السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یکم مارچ عالمی طور پہ ڈسکرمنیشن ڈے منایا جاتا ہے، امتیازی سلوک کے خلاف آگاہی کا دن، کہ جس میں انسانوں کے ساتھ مختلف رویے اختیار کیے جاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، علاقہ کی بنیاد پہ، صنف کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، کالے گورے کے اعتبار سے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 2013 میں بنایا گیا تھا، ایڈز کے سلسلے میں بیماری کے خلاف ایک امتیاز کا رویہ دنیا نے دیکھا۔ تو چائنا میں 2014 میں 27 فروری کو یہ طے کیا گیا کہ یکم مارچ کو امتیازی سلوک کے خلاف اس دن کو عالمی طور پہ منایا جائے گا۔ اصل میں یہ کسی زبان کا امتیازی سلوک کا لفظ جو ہے ڈسکرمنیشن کا مطلب ہے فرق کرنا، بندوں میں فرق کرنا، ان کے مذہب کی بنیاد پہ، ان کے رنگ کی بنیاد پہ، ان کے نسب کی بنیاد پہ، ان کے جنس کی بنیاد پہ، ان کے کسی عیب کی بنیاد پہ، ان کے خاندانوں کے اعتبار سے، ان کے علاقوں کی نسبت سے، یہ تمام فرق جو ہے وہ انسانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس فرق کے خلاف آگاہی کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی کسی سے امتیازی سلوک نہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی طور پہ اقوام کے درمیان UN کی طرف سے ہے، تو UN کا رویہ خود یہ امتیاز کو پیدا کرتا ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں مسلسل ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ امتیازی سلوک کا رویہ پچھلے 70 سالوں سے اس کا آ رہا ہے، اور یہ کشمیر کا ایشو اسی طرح کھڑا ہوا ہے، قبرص کا ایشو یونان اور ترکی کے درمیان اسی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر وہ UN یہ چاہتا ہے مسئلے حل کرتا ہے تو تیمور کا جزیرہ ایک الگ ریاست قائم کرنے میں دیر بھی نہیں لگاتا، اور سوڈان کو تقسیم کر کے جنوبی سوڈان کو الگ ملک بنانا ہو تو دیر بھی نہیں لگاتا، اور اگر مسلمانوں کی یورپ کے اندر کوئی اسلامی ریاست بن رہی ہو تو پھر ان پر باقاعدہ جنوسائیڈ کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی حمایت میں باقاعدہ جنوسائیڈ چل رہا ہے، 30,000 سے زیادہ وہ UN کی قراردادیں موجود ہیں کہ سول آبادی کو کسی بھی قسم کی جنگ کا سامنا نہیں ہوگا، اور سول آبادی پر بمباری ہو رہی ہے، اور UN پہ قراردادیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ افغانستان کے اندر باقاعدہ 15,000 پاؤنڈ کے ڈیزی کٹر 8 مقام پر ڈال کر بندوں کو نیچے جلایا گیا تھا، اور باقاعدہ UN کی طرف سے وہاں فوجیں بھاگتی تھیں۔ کوئی فوج کبھی کشمیر میں نہیں آئی، کوئی فوج کبھی اسرائیل میں نہیں آئی، ایسے تمام علاقوں میں انہوں نے کوئی فوج نہیں بھیجی، جہاں ان کو دل کرتا ہے وہ بھیجتے ہیں۔ یہ امتیازی سلوک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کو دیکھو، نبی پاک کے فرمان کو دیکھو، صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے رویے کیا ہے، اسلام کا رویہ کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن اتارا، سورۃ الحجرات کی 13 نمبر آیت 26واں پارہ ہے، اور اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ تقوی کی بنیاد ہے، اور اس کی تشریح میں نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں آخری جو آپ نے منشور انسانیت دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا لا فخر للانساب، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی لا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ تقوی کی بنیاد ہے، جو بھی تقوی پہ اتر آئے، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، اور چاہے بے شک کسی اعلیٰ نسب سے نہ ہو، غریب غربا سے ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا فقیہ اور امام بن سکتا ہے، بلکہ حرم پاک کا امام بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہے امتیاز۔ اس کے مقابلے میں کبھی ہریجن اونچی ذات نہیں بن سکتا، شودر اونچی ذات نہیں بن سکتا، کیونکہ برہمن ہی اونچا ہے، اور یورپ کے اندر کالا کبھی بھی اپنے امتیاز میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ کالا ہے رنگ کے اعتبار سے، اور سفید کے چرچ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، بے شک کہ وہ کیوں نہیں بائبل ایک ہی پڑھتا ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں
کہ یہ امتیازی سلوک UNO کی قراردادوں پہ بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ حق دلانے کے لیے اگر سلوک ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ریاست قائم کی تو انہوں نے یہ امتیاز کی بجائے وہ فیصلے کیے کہ فیصلہ انصاف کا جدھر بھی جا رہا ہو، بے شک یہودی کی طرف جا رہا ہو تو آپ نے پہلا فیصلہ کیا تو یہودی کے حق میں گیا، اور نام کا مسلمان جو بھی تھا وہ بڑا چیں بچیں ہو رہا تھا، اور اس کی چیں بچیں کو حضرت فاروق اعظم کی تلوار نے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا کہ نبی مان کر نبی کے فیصلے پہ اعتراض تم نہیں کر سکتے، اور اس لیے فاروق اعظم کو عدالت نے بلایا تو وہ ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ جو ہیں ان کو قاضی شرح نے بلایا یہودی کے خلاف، اور فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اصل میں یہ ہے ڈسکریمنیشن، جو دنیا فرق دیکھتی ہے، فرق اگر کہیں مٹتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ عورت کو برابر حقوق دیے گئے ہیں، وہ باقاعدہ اسی طرح نیکی میں برابر ہوتی ہے، اور اگر وہ بچہ جنتے ہوئے مر جاتی ہے تو کہا کہ وہ شہادت پاتی ہے، اور اگر وہ ماں کے درجے میں ہو تو کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اگر یہ تعلیمات دیکھی جائیں تو باقی مذاہب کی تعلیمات سے موازنہ کرنا مسلمان کے ذمہ ہے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو رویے وہ امتیاز اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے کسی کو حقیر سمجھنا یا کسی کے عیب کی بیان کرنا یا ان کو نیچ سمجھنا، اسلام نے اس کو قطعاً اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور جو میزان لگے گی اس میں خدا نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ تم کس نسب سے ہو، وہ کوئی نام نسب نہیں ہے، صرف ماں کے نام کے ساتھ نام کو پکارا جائے گا۔ اور ہماری تعلیمات صفی الرحمن الوانی چینل کے نام سے ہیں، ضرور سبسکرائب کر لیں۔